أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی آیات 132 سے 134 تک سورہ بقرہ کی. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، ایک معبود کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیات میں جاری و ساری تھا۔ اب ان جو انبیاء کرام کا ذکر ہے اس سے جو مقصود ہے وہ اہل یہود کے غلط دعووں کی تردید ہے، جو غلط فہمیاں انہوں نے پھیلائی حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے عمل، ان کی ملت، ان کے کردار، ان کے دین کی وضاحت کر دی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ملت ابراہیمی ہے اور یہ ملت ابراہیمی ہے۔ قرآن نے ملت ابراہیمی کو دکھا دیا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب، آپ جانتے ہیں کہ یعقوب ہی کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ، تو ان کی اولادوں سے آگے 12 بیٹوں سے جو نبی آئے اور وہ بنو اسرائیل کہلائے، تو یہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو اب جہاں ان کی اصل ہے یعقوب، ان کا دین کیا تھا، ان کی وصیت کیا تھی، ان کی حقیقت کیا تھی، وہ جڑ، وہ بنیاد اللہ نے ان آیات میں بیان فرما دی، تاکہ دنیا کے سامنے یہ چہرہ رکھ دیا جائے کہ یہود تو کسی اور طرف چلے گئے، یعقوب کا رستہ اور تھا۔ قرآن کتاب مبین ہے، یہ ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، ہر چیز کی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کریمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہود کا عمل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو کہا کہ ابراہیم اور یعقوب نے وصیت کی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو۔ یہ وہ وصیت ہے جو تربیت بھی تھی، یعنی ساری زندگی اس کی تربیت بھی کی، پھر ساری زندگی ان کو نصیحت بھی کی، اور اپنے آخری وقت میں اسی کی وصیت بھی کی۔ یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یہی دین اوڑھنا بچھونا تھا، اسی دین کی تربیت، اسی کی نصیحت اور اسی کی وصیت۔ اب وہ جو وصیت ہے وہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی ہے؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم تا دم برگ مسلمان رہنا، مسلمان جینا، مسلمان مرنا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، مال و دولت سے، عیش و آرام سے، بہت ساری چیزیں، لیکن ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا ہوتی ہیں، وہ زندگی کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم مالدار مرو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے تم ایماندار مرو۔ وصیت دیکھیں، دین اصل ہے، دین کو ترجیح ہے، وہ زندگی میں ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے تو پھر اتنا پیسہ، اتنا اسٹیٹس، اتنی جائیداد، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی جینا بھی مسلمان، مرنا بھی مسلمان۔ میں یہ وصیت نہیں کرتا کہ مالدار ہو کے مرنا، میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ایماندار ہو کے مرنا۔ یہ نبیوں کی وصیت ہے، اور دین اپنی حقیقت کے سے، یہی اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو کہا ہے۔ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور مرنا بھی مسلمان، یعنی ہمیشہ اسلام پہ قائم رہنا۔ تو جب موت آئے گی تو تم مسلمان ہوگے۔ ایک دن عمل کیا، ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن عمل کیا، ایک دن چھوڑ دیا، یا چھوڑ ہی دیا، جب چھوڑا ہوا ہے تو موت آئے گی تو خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ کے آ جائے۔
تو اس ایمان کی فکر کرتے رہنا، اس دین کی فکر کرتے رہنا کہ ہم نے کامیاب ہو کے فرسٹ ڈے سے لے کے لاسٹ ڈے تک ہم نے اس دین پہ قائم رہنا۔ یہ وصیت ہے نبیوں کی وصیت، حضرت ابراہیم کی وصیت، حضرت یعقوب کی وصیت، اور یہی ایک دین ہے جو سارے نبیوں نے پیش کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام پہ قائم رہنا ہے۔ کوئی دین پھر اپنا لے کر آئے، کوئی کہے یہ یہودیت دین ہے، نہ جی نہ، دین تو اسلام ہی ہے۔ کوئی کہے نصرانیت دین ہے، دین اکبری آ گیا تھا، ہر زمانے میں لوگ کوشش کرتے ہیں نیا دین لانے کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آؤ گے وہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہی دین نبیوں کی وصیت ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب مجھے وفات دینا تو مسلمان دینا، میں مسلمان ہو کے مروں۔ اللہ اکبر، نبیوں کی فکر دیکھیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، میں ثابت قدم رہوں تیرے دین پر، تزلزل نہ آئے، ہٹیں نہیں، انحراف نہ ہو۔ یہی دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، اور ہر صبح ہر شام اس کو دین میں رہنا چاہیے، دین پہ قائم رہنا چاہیے۔ اب اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، وصال کا وقت آیا، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ان کے پاس کیا تم موجود تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جب تم ان کے سامنے موجود نہیں تھے، جب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو تم نے کیسے چیزوں کو گڑھ لیا اپنی طرف سے، یہ کہہ کے کہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں اور یعقوب کا دین یہ تھا؟ یعنی جو تم نے اپنا لی چیزیں، تم نے شرک ایجاد کیا، یعنی شرک کو اپنایا، اور تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور تم نے اپنے دین میں شرک کو داخل کر کے اب تم جس دین پہ ہو، تم اس دین کو کہتے ہو وہ یعقوب کا دین ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب یعقوب کو موت آئی تو تم کیا وہاں پہ تھے؟ یہ تعلیم دے کے گئے تھے یعقوب کہ میرے بیٹو شرک کرنا، خدا کے بندوں کو خدا بنا لینا، یہ تعلیم تھی حضرت یعقوب کی؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جب موجود نہیں تھے تو کیوں افطرا باندھتے ہو اللہ کے رسول پہ، اللہ کے نبی پہ؟ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ یعقوب پہ افطرا باندھنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں یہود۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب انہیں موت آئی تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں کو؟ سنو، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، 12 بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، ان کے سامنے موجود ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ وہ جانتے تھے کہ وہ کس کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے ایک پروف اور اس کی استحکام اور اس کے اس بات کے لیے، انہوں نے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہیں جی، نبی کی مہریں جو ہیں نا وہ ایمان اور دین پر لگتی ہیں کہ بیٹا یہ پکا رکھنا ہے، باقی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں کوئی بات نہیں، آنی جانی، بھائی دین نہیں جانا چاہیے، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمانیات نہیں جانی چاہیے، نماز نہیں جانی چاہیے، روزہ نہیں جانا چاہیے، کلمہ نہیں جانا چاہیے، نیکی نہیں جانی چاہیے، باقی چیزیں آنی جانی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک، اللہ اکبر، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی۔ آپ وسیلہ دیکھیں، نبی کا معبود تو ہے مگر آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ آبا میں کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور پھر آخر میں فرمایا الہ واحدہ، اس کی عبادت کریں گے جو ایک ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ آپ دیکھیں، الہًا واحدًا سے پوری تشریح کر دی۔ وہ شرک والا دین نہیں ہے، یہ الہًا واحدًا والا دین ہے، جو ان نبیوں کے معبود ہیں، نبیوں کا جو معبود ہے وہ الہًا واحدًا، وہ ایک ہی ہے،
اس میں نبی ان کے ساتھ خدا نہیں بنے، وہ الہن واحدن ہے۔ توحید آپ دیکھیں کیسے قائم کی گئی۔ تو کوئی نبوت کو آڑ بنا کے یہ کہے کہ میں نبی کی بڑی محبت میں ہوں اور خدا کے ساتھ شرک کر لے، نہیں، الہن واحدن ساتھ لگا دیا۔ اور کوئی صرف توحید کا نام لے کے نبوت کو ختم کر دے کہ میں تو بس ایک دین پہ ہوں، دین توحید پر ہوں، اور اس میں بس نبی کا کام ختم ہو گیا، نہ نہ نہ۔ دین توحید وہ جو نبی نے بتایا ہے، نبی کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے دیکھیں نبوت کی بات ہے، ابراہیم کے معبود، اسماعیل کے معبود، اسحاق کے معبود، یعقوب، یہ سارے نبی ہیں۔ آئے ہائے، توحید وہ ہے جو نبیوں نے بتائی، یہ خود ساختہ توحید نہیں ہے، من گھڑت توحید نہیں ہے جس میں نبوت کی چھٹی کر دیتے ہیں لوگ۔ کیا قرآن کی جامعیت آپ دیکھیں۔ تو یہ ہے ان کی تعلیم، یہ ہے دین یعقوب، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ کیا یہود اس پر رہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہاں یہود کا یہ عقیدہ اور مسلک، اور کہاں یعقوب کا عقیدہ اور مسلک؟ کہاں ان کی وصیت، کہاں ان کی نصیحت، کہاں ان کی تربیت؟ کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ یہی فرق اللہ نے لوگوں کو بتایا، اور یہود کا چہرہ بتانا مقصود ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہیں، خالی بیٹا ہونے سے، ان کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو دین کے اصولوں پر آنا پڑے گا، توحید پہ آنا پڑے گا، حق پہ آنا پڑے گا، ورنہ پھر کوئی چیز دعوے میں کافی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے کہا ہم اسی رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، انبیاء آئے تشریف لے گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا وہ ان کے حوالے، اور تم جو کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ غلط کام کر کے کسی کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اپنا عمل تمہارے حوالے ہے، تم اس سے بچ نہیں سکو گے، اپنے عمل کے تم جواب دہ ہوگے۔ ہم خدا کے پیارے ہیں اور جنت میں جائیں گے، یہ یعقوب نے کہا تھا تمہیں؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ یہ بشارت کہاں سے آ گئی؟ یعقوب نے تمہیں کوئی بشارت دی ہے کیا؟ نہ نہ نہ، یعقوب نے خالص دین بیان کیا ہے، اور وہ اپنا عمل کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ اب تم جو کر رہے ہو ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی اولادوں نے یہ کیوں کیا۔ ہاں، اپنا اپنا عمل ہے، ٹھیک عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو یہ پورا چہرہ اللہ پاک نے یہاں یہود کا واضح کر دیا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم جو ہے وہ تفسیر کے اس اختتام پر ہم پہنچ گئے، اور وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آپ ساتھ رہیے گا، اگلے سیگمنٹ میں ہم پھر اگلی آیات کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين،
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. خوش آمدید ناظرین. حسب معمول قاری صاحب نے خوبصورت آواز میں آیات 135 اور 136 کی تلاوت کی. اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان آیات کی تفسیر کریں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. آپ کہیے نہیں، بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. اور اے مسلمانوں تم یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ایمان لانے میں نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں. سامعین محترم، پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ پاک نے یہودیوں کا جو غبار آلود چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں، نبیوں کی طرف نسبت کیسے کرتے ہیں اور نبیوں کی مخالفت کیسے کرتے ہیں، نبیوں کی طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم والے ہوتے نہیں ہیں، ہم یعقوب والے ہیں، یعقوب والے ہوتے نہیں ہیں. اس حقیقت کو بیان کیا. اب ان کا ایک اور معاملہ یہاں پہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں یہ دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم جس عقیدے پر ہیں نا، کونو ہودن، تم بھی ایسے یہودی بن جاؤ، او نصارہ، تم بھی ایسے عیسائی بن جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے. ان کے نزدیک ہدایت کا جو معیار ہے وہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے اور یہ اس کی طرف بلاتے ہیں اور اسی کو ہدایت کا ضامن سمجھتے ہیں اور اسی سے ہدایت کو جو ہے اسی سے یہ ہدایت کو مرکز سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ یہودی تم سے کہیں گے کہ یہودی ہو جاؤ اور نصارہ ہو جاؤ. یہاں سامعین محترم یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک خدائی معیار ہے ہدایت کا اور ایک لوگوں کا معیار ہے ہدایت کا. لوگ جو ہے نا وہ اپنے معیار کی طرف بلاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے پر ہیں نا آ جاؤ. اچھا، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ حق نہیں ہوتا. ان کا جو طریقہ ہوتا ہے یا تو وہ ان کی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، ان کی جو کچھ منفعتیں ہیں دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں وہ اس پر مبنی ہوتا ہے.
وہ اپنے اس عقیدے کے ذریعے دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا لینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے پیچھے چلیں تاکہ ہمارے کمائی کے راستے اور پختہ ہو جائیں، کہ دیکھو کتنا مجمع ہے ہمارے ساتھ، کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور شامل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی آپ ان کو ذرا معیار خداوندی بھی تو بتائیں کہ یہودی نصرانی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ بل ملت ابراہیم ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف کی ملت کی ہم پیروی کریں گے، ہمیں وہاں سے ہدایت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا معیار یہ ہے ہدایت کا کہ وہ حق بیان کرتا ہے، وہ منفعتوں پر مبنی نہیں ہوتا، وہ حق کو حق کے لیے بیان کرتا ہے، حق کے اس بات کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، جو حقیقت ہے اس کو واضح کرتا ہے اللہ پاک۔ تو وہ خدا کا معیار ہے۔ آپ جب خدا کے معیار پہ چلیں گے، وحی کے علم پہ چلیں گے، رسول کی سچی تعلیم پہ چلیں گے، تو وہ ہدایت تک آپ کو لے جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں میں پھنس گئے کہ جو اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھیں ہیں، جی یہودیت کی دکان کھول لی، عیسائیت کی دکان کھول لی، آ جاؤ جی آ جاؤ، دکان کے اندر تو آپ شرک بیچ رہے ہیں، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیمی جو حنیف تھے، باطل سے اعراض کرنے والے تھے، ان کی ملت کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ جب ابراہیم مشرک نہیں تھے اور آپ شرک کر رہے ہیں، تو آپ کے راستے سے کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ہے توحید کے راستے میں، تو ہدایت ہے ملت ابراہیمی میں۔ وہ مشرک نہیں تھے، آپ نے شرک کو اختیار کیا۔ ان کا شرک قرآن کریم جگہ جگہ بیان کرتا ہے، پھر فرق و امتیاز کرتا ہے کہ جس کو انہوں نے مقتدا بنایا وہ موحد تھے اور خود یہ مشرک تھے، تو رسول بھی ان سے بری ہو گئے۔ قیامت کے دن میں وہ ان سے بری ہوں گے۔ جب یہود حضرت ابراہیم کے سامنے آئیں گے تو کیا حضرت ابراہیم کہیں گے کہ تم میری ملت پر تھے، تم میرے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ دنیا میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا، اب ایک طرف یہودیوں کا دعویٰ، وہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن او نصارا، یہودی اور نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم بھی جواب میں ایک دعویٰ کرو، تم بھی جواب میں ایک بات کہو نا۔ وہ آیت نمبر 136 میں فرمائی قولو، اے ایمان والو تم بھی کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، جو ہم پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا، اس پر ایمان لائے، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 135 میں جب ہم مسلمان اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں ہم یہودی نصارہ نہیں ہوں گے، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر کوئی مسلم یہ کہتا ہے کہ میں یہودی اور عیسائی نہیں ہوں، تو کہیں اس کے دعوے سے کسی کو یہ سمجھ میں نہ آیا الیاذ باللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا انکار کر رہا ہے۔ میں یہودی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابراہیم والا نہیں ہوں، میں اسماعیل والا نہیں ہوں۔ وہ جو انہوں نے اجارہ داری کر لی ہے یہود نے کہ یہ ہمارے آبا تھے اور یہ ہمارے، یہ نہ یہ کہنے کے باوجود کہ میں یہودی اور عیسائی نہیں ہوں، میں ہوں ابراہیم والا ہی۔ اگلی آیت 136 میں اس کو پھر واضح کیا گیا۔ موحد وہ ہے، حقیقی موحد وہ ہے، مسلم وہ ہے، ہدایت پر وہ ہے جو ان سارے نبیوں کا دامن تھامتا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ان سارے نبیوں کی حقیقی تعلیم کو اپنایا ہے۔ ہم ہیں ابراہیم والے، ہم ہیں یعقوب والے، ہم سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ ہاں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، بل ملت ابراہیم حنیفاً
تو اللہ نے کہا اب آپ وضاحت کر دو، قولوا آپ کہو ان سے، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا ہم قرآن پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم ابراہیم پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط سب پر ایمان لائے۔ اور یہ تو چند نبیوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور نبیوں جس نبی کو جو اللہ نے عطا کیا، ہمیں اگر اس نبی کا نام نہیں پتہ تو کیا ہوا، ہمیں اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا نہیں پتہ تو کیا ہوا، ہاں ہمارا ایمان ہے، ہم سارے نبیوں والے، وما اوتی النبیون من ربہم۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ کہا، لا نفرق بین احد منہم، ہم تو ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑی زبردست چوٹ ہے یہودیوں پر۔ اگر تم نبیوں کے حقیقی ماننے والے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم کہتے ہم ابراہیم والے ہیں اور ہم محمد کا انکار کرتے؟ تم نے تو فرق کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو بھیجنے والا بھی وہی رب ہے اور وہی پیغام ہے جو ابراہیم لائے، اب وہی پیغام نبی آخر الزماں لے کر آ رہے ہیں، تو تم نے ان کو مانا اور ان کا انکار کیا، اس کا مطلب ہے تم نے ابراہیم کو بھی نہیں مانا، کیونکہ تم نے فرق کر دیا۔ اس کا چشمہ ایک ہے، وہ دین ایک ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، اس کا مرکز ایک ہے، اس کا منبع ایک ہے، اس کا مصدر ایک ہے۔ جب سب ایک ہے تو فرق کیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم غلط ہو، تم غلط منسوب انتساب کر رہے ہو اپنا ابراہیم کی طرف۔ یہ مسلمان کی شان ہے جو اللہ نے یہاں بیان کر دی، جو اللہ کہتا ہے نا، کہو ذرا یہودیوں سے، قولو ہم مانتے ہیں سارے نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق کرتے ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ بھی ہمارے سر کا تاج، عیسیٰ بھی ہمارے سر کا تاج، ابراہیم بھی ہمارے سر کا تاج، یعقوب بھی ہمارے سر کا تاج، اور امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سر کا تاج۔ تو یہ ہے حقیقی تعلیم، اور یہ ہے وہ حقیقی نور جو مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ذہن میں رہے کہ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت نبی کے، جو ان کا عہدہ ہے نا نبی، اس میں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں نے فرق کیا۔ یہودیوں نے کہا نا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، یہ فرق ہم نہیں کرتے، سارے ہی نبی ہیں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، حضور بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رہا یہ کہ خود نبیوں میں باہم جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو بھی خود قرآن نے ہی بیان کر دیا، سورہ بقرہ میں ہی آگے آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو فضیلت ایک کو دوسرے پر حاصل ہے، وہ اپنی جگہ، جیسے ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرق اپنی جگہ قائم ہے فضیلت کا، لیکن نبوت کا فرق نہیں ہے جو یہود اور عیسائیوں نے کیا۔ تو لا نفرق بین احد منہم، ہم مسلمان جو ہے ان نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو اب یہ مدینے میں جو رہنے والے یہود تھے، کیسی ان پہ زبردست چوٹ پڑی، دیکھیں ان کا پورا چہرہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ او موسیٰ کے ماننے والو، آؤ نہ آمنہ کے لال کو بھی مانو۔ اور یہ وہی آمنہ کے لال ہیں جو دعائے ابراہیم ہیں، ابراہیم کا نام لینے والوں، انہی کے لیے تو ابراہیم نے دعا کی تھی، اور تم نے تو فرق کر دیا، اور ابراہیم تو دعائیں کر کے گئے ان کی۔ اس شہر کے پھل کھانے والوں، ابراہیم کا لنگر کھانے والوں، مدینے کی کھجوریں کھانے والوں، او حضور کو بھی تو مانو، مفت کے لنگر تو نہ کھاؤ۔ تو یہ وہ پیغام ہے جس کے ذریعے یہود کا چہرہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں یہ سمجھنے کی بات ہے، ان کا جھوٹ، ان کا دھوکہ، ان کی غداری امت مسلمہ بار بار آزما چکی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ ان کے اندر گھستی ہے اور
ان کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ یہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے اس چیز کو کتنا واضح کیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اس لیے تو محفوظ کیا ان کو، اس لیے تو بتا دیا اللہ پاک نے، تاکہ ہمیں اپنی معاشرت میں اور اپنی سیاست میں اور اپنے نظام حکومت میں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کتنے دھوکے دے چکے ہیں، یہ بے ایمان ہے ہی مشرک، اور کیا کریں گے انہوں نے، اور کون سا کام سیدھا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک یہ معرفت، یہ غور، یہ فکر اللہ پاک ہم مسلمانوں کو، مسلم امہ کو، حکمرانوں کو نصیب فرمائے، ان کے دجل دھوکے فریب سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، درس قرآن سنتے رہیے گا، اور نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔